الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی اس میں عرض یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کا اور پرہیزگاری کا اہتمام کرو۔ اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا سیدھی بات کہو، ٹیڑھی بات کرنا، غلط بات کرنا یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ سیدھی بات کرتے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ لگی لپٹی بات کرنا کہ اس کو پریشان کر دینا، اس کو تشویش میں ڈال دینا، مبہم بات کرنا کہ سامنے والا بات میں الجھ جائے، پریشان ہو جائے، اس کو اذیت پہنچے بلا کسی وجہ کے، تو مسلمان اور وہ بھی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا یہ کام نہیں کرتا۔ اپنی بات کو صاف رکھتا ہے، سیدھی رکھتا ہے اور سچی رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی علامت ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ زبان کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور پھر زبان کی حفاظت نہ کرے تو اپنی بات میں سچا نہیں۔ یہ زبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تم مجھے ضمانت دو، اس کی ضمانت تم مجھے دو،
اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جو بھی اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اور اللہ سے ڈرنے والا تمام لوگوں کے حق کو بجا لانے والا ہوتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اللہ سے ڈرنے والا تمام لوگوں کے حق کو بجا لانے والا ہوتا ہے، ہر ایک کے حق کو بجا لاتا ہے۔ انسانیت سے تعلق ہو، حتیٰ کہ مخلوقات جو کہ انسانیت سے ہٹ کر ہیں، جن ہیں، یہاں تک کہ چرند پرند ہیں، ان کے بھی حق ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا دھیان آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ میرا پاؤں کسی چوٹی پر تو نہیں پڑ رہا۔ اللہ نے اس کو بھی مخلوق بنایا نا، اس بات کا بھی اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ چوٹی ظاہر کے اعتبار سے ایک ایسا اللہ کی مخلوق ہے کہ آدمی اس کو کھاتے میں نہیں لاتا۔ حالانکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تو کیا کہہ رہی ہیں کہ بھئی دیکھو اپنے آپ کو بچا لینا، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چوٹیوں کی سردار کہنے لگی کہ سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، بچو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچے، تکلیف نہیں دی۔ جس کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے نا، وہ اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ میرے پاؤں میں کوئی اللہ کی مخلوق آ کر مر نہ جائے۔ چونٹی تو جس کے دل اور دماغ میں اللہ کا دھیان ہو اور اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری ہو، وہ سب کا حق ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق ادا کر، ہر حق والے کا حق ادا کر۔ ایسا نہیں ہے کہ تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے اور تو تصوف کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، نہ تجھے گھر والوں کی پہچان ہے، نہ گھر والوں کا دھیان ہے، نہ گھر والوں کا خیال ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جناب والا، جو لوگ اللہ سے تقوی اور پرہیزگاری کرتے ہیں اپنی زبان کا بھی خیال کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل نقطے کی طرف بات ہے کہ روزانہ جسم کے سارے اعضاء زبان سے، روایت میں آتا ہے، زبان سے التجا کرتے ہیں کہ دیکھ تو سیدھی چلتی رہی نا تو ہمارا کام بھی سیدھا چلتا رہے گا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم پر بھی مصیبت اور زوال آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زبان کی آفتیں، زبان کی آفتیں۔ اب اگر یہ زبان کا خیال نہ کرے تو دیگر اعضاء متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ دیگر اعضوں کی حق تلفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاتھ کی بھی حق تلفی ہے، ہاتھ کی بھی حق تلفی ہے، جسم کی بھی حق تلفی ہے، پاؤں کی بھی حق تلفی ہے۔ حق تلفی اس پورے کے پورے وجود کی بھی ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، ان لربک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا فاتی کل ذی حق حقا۔ نفس بیان کیا، پورا وجود بیان کیا۔ یہ شریعت مطہرہ ہے، اندھا معاملہ نہیں ہے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے جسم میں کتنے جوڑ رکھے ہیں؟ کہنے والے کہتے 360 جوڑ ہیں، اور آپ نے فرمایا اس انسان پر ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کے حضور صدقہ ہے، صدقہ۔ حق ادا کرو، جسم کا حق ادا کرو، صدقہ دو۔ اب یہ انسان روزانہ جوڑ کے اعتبار سے کیسے صدقہ ادا کرے؟ آپ نے فرمایا 2 اشراق کی رکعت پڑھ لو، سب کا حق ادا ہو جائے۔ سمجھ رہے بات؟ 2 اشراق کی رکعت نماز پڑھ لو، جو صبح کے وقت جو ہوتا ہے چاش کی نماز پڑھ لو، سارے کے سارے جسم کے اعضاء کے جوڑ جو ہیں اللہ اس رکعت کے ذریعے سے اس کو پورا فرما دے گا۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔
اس جان کا بھی حق ہے. کہتے ہیں نا یہ جان تمہارے پاس امانت ہے، تمہارے پاس امانت ہے. انسان کے لیے جائز نہیں ہے اپنا ہاتھ کسی کو ہدیہ کر دے، انسان کے لیے جائز نہیں اپنی آنکھ کسی کو ہدیہ کرتا پھرتا رہے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیا جائے. یہ ہمارے دنیا جو جدید ہے اس میں ایک رواج چل گیا. وصیت لکھ رہا ہے میرے مرنے کے بعد میری آنکھ کسی کو دے دی جائے. اہل علم سے کبھی پوچھا میرے مرنے کے بعد میرا جگر کسی کو دے دیا جائے، میرا پھیپڑا کسی کو دے دیا جائے؟ ارے تمہارا تھوڑی ہے یہ، جس کی جان تھی اس نے تمہیں واپس لے لی. تمہارے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم وصیتیں کر کے جاؤ میری آنکھ کسی کو گفٹ کر دی جائے، میرا دل کسی کو دے دیا جائے، میرا گردہ کسی کو دے دیا جائے؟ کبھی اہل علم علماء سے پوچھا؟ یہ اللہ کی امانت ہے. اور جب کسی کے پاس کوئی امانت آتی ہے نا تو جو مومن سچا ہوتا ہے وہ امانت کا خیال کرتا ہے، اس لیے کہ منافق ہوتا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصدق ینجی. اللہ فرما رہے ہیں سچی بات کہو، سیدھی بات کہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. یاد رکھو کہ سچی بات انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اگرچہ سچ میں کڑواہٹ ہوتی ہے لیکن اس میں شفا ہوتی ہے، اس میں شفا ہوتی ہے، اس میں راستہ نکلتے ہوئے نظر آتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تم سچ بولو راستہ اللہ نکالے گا. اس لیے کہ سچ کا حکم قرآن نے دیا، سچ کا حکم نبی نے دیا. تم اللہ اس کے رسول کی بات مانو گے، وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ان کو گمراہیوں سے ہدایت کی طرف راستہ دکھاتا ہے. لہذا سچ بولنے میں آدمی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا. نہیں، سچ بول. تیرے نبی نے کہہ دیا یہ سچ بولنا تجھے نجات دے گا، نجات. اللہ نے کہا اے اللہ سے ڈرنے والو سچ بولو. نبی نے کہا سچ بولو. ظاہر کے اعتبار سے یہ راستہ سچائی کا کٹھن لگتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے صبح کے وقت پوری دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے لیکن جو قدم رکھتا ہے دھند چھٹتی چلی جاتی ہے اور یہ منزل مقصود تک پہنچتا چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے جب آدمی سچ بولے گا سامنے اندھیرا ہوگا لیکن سچائی کی روشنی اس کو منزل مقصود تک پہنچائی. الصدق ینجی والکذب یہلک. آپ نے فرمایا دیکھو سچائی تمہیں نجات دے گی اور جھوٹ بولنا تمہیں ہلاک اور تباہ اور برباد کر دے. اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، اور وہ بحث و مباحثوں کو نہ چھوڑ دے اگرچہ حق پر کیوں نہ ہو. دو باتیں ارشاد فرمایا. مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا. کامل مومن بننا ہے تو آپ نے فرمایا جھوٹ کو چھوڑو اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو تب بھی تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. حق پر ہونے کے باوجود تم دیکھو معاملہ سلجھ نہیں رہا بلکہ بحث و مباحثے کی طرف جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کامل مومن وہ ہوتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اگر دیکھتا ہے کہ بحث و مباحثہ ہے بے حاصل ہے، نتیجے والی نہیں ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلانے کے لیے تیار ہوں. جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلانے کے لیے تیار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. مطلب کیا ہے سمجھ لیں. بات یہاں پر بھی یہی آتی ہے. ابھی کہا نا کامل مومن کی علامت کیا ہے؟ حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ چھوڑ دے. اب یہاں پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کے لیے تیار ہوں حق پر ہونے کے باوجود حق کو چھوڑ دے. مطلب کیا ہے؟ حق کی تلاش میں لگا، حق کی تلاش میں لگا لیکن حق نہیں مل رہا بلکہ فساد بڑھ رہا ہے. حق نہیں مل رہا
بلکہ فساد بڑھ رہا ہے، جھگڑا بڑھ رہا ہے، بحث و مباحثہ بڑھ رہا ہے، نئے جھگڑے وجود میں آ رہے ہیں۔ ارے یہ کیا ملتا، مزید الجھتا چلا گیا، لا حاصل بات ہے۔ پھر عقل مند آدمی یہی کہے گا بھائی نئے دروازے کھولنے کی کیا ضرورت ہے، نئے دروازے کھولنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے حق مانگا نہیں دے رہا، اس حق کے مانگنے کی صورت میں مزید فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے۔ فتنہ اور فساد میں جب شیطان دخل اندازی کرتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ کاش کہ وہ 2000 یا 10,000 چھوڑ دیتا تو نوبت یہاں تک کہ نہ آتی، نتیجہ وہی نکلا کہ نہیں نکلا۔ اب یہ جب چھوڑ رہا ہے تو اندر سے اس کے دل کو ملال ہوگا، یار حق پر ہوتے ہوئے میں پیچھے کیسے ہٹوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تجھے جنت بھی تو دے رہا ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ انسان ہے نا، غیرت آتی ہے یار ہم حق پر ہیں کیسے چھوڑ دیں بھائی، اللہ کے نبی اس کا بدلہ دے تو رہے، نبی بدلہ دے رہے ہیں نا بھائی کہ تو حق پر ہے بھائی، حق پر ہے، نبی مان رہا ہے حق پر ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھ حق پر ہونے کے باوجود تیرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ورنہ حق کو مانگنا منع نہیں ہے، جہاں مسئلے کا حل ہو آدمی حق مانگے، کہیں شریعت نے نہیں روکا، لیکن یہاں نبی کے ارشاد کا مفہوم سمجھ لیا جائے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مطلب کیا ہے، تجھے حاصل کچھ نہیں ہو رہا، آپس میں خاندان میں پھوٹ فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، دو بہن بھائی آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہیں، اب آپ فرما رہے ہیں چھوڑ دے، بس کر، قناعت اختیار کر۔ صبر کا بدلہ، بھائی صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ کا نبی جنت میں ٹکڑا بھی تو دے رہا ہے، نبی ضمانت لے رہا ہے، نبی سے بڑھ کر کسی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے بھائی، اس لیے کہ لا حاصل ہے، نتیجہ کچھ نہیں آ رہا، جہاں تک کہ تیرے دل کے اداس ہونے کی بات ہے، تیرے نبی نے تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ضمانت لے لی، کل قیامت کے دن جنت کے بیچوں بیچ تیرا نبی تجھے تیرے رب سے گھر دلوائے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا مومن کامل اسی وقت ہوگا، مومن کامل اسی وقت ہوگا جبکہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثوں کو چھوڑ دے، بحث و مباحثوں کو چھوڑ دے، اور مذاق میں کبھی جھوٹ نہ بولے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل مذاق میں جھوٹ بولنے کو روا سمجھا جاتا ہے، درست سمجھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یار تفریح کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ تفریح کر رہا تھا، دل لگی کر رہا تھا۔ میرا عزیز و شریعت نے جو بات، دل لگی منع نہیں ہے، دل لگی منع نہیں ہے، تفریح کرنا منع نہیں ہے، لیکن جو نبی نے کہا اس کو ماننا واجب اور ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے۔ ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک تسبیح گھماتے رہو، بس صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے رہو، نہ گھر والوں کے، نہ معاشرے کے، نہ خاندان والوں کے، ایک طرف بیٹھے رہو، نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے دل لگی کرو، تفریح کرو۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے دل کو آرام دیا کرو، اپنے دل کو آرام دیا کرو، تھوڑے تھوڑے وقفے سے۔ آدمی پڑھتے پڑھتے ذکر کرتے کرتے نماز صبح سے شام تک پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے آپ کو ذرا راحت بھی نصیب کرو۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے، دو ستون کے درمیان رسی بندھی ہوئی تھی، آپ نے داخل ہونے کے بعد فرمایا یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ فلانی صحابیہ یا فلانے صحابی جب اللہ کا ذکر عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے جگڑ لیتے ہیں تاکہ وہ سستی ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کو کھولو اور ان سے کہو کہ حشاش بشاش ہونے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہے نا، روایت سے مفہوم ہے کہ تھوڑی نیند لے لو، تھوڑی نیند لے لو، ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں تم کیا کر رہے ہو، لعنت اور بد دعائیں کی دعائیں نکال رہے ہو منہ سے، یا اللہ سے راحت اور عافیت کی دعا کر رہے ہو، کچھ نہیں پتا ہوتا آدمی کو۔ اپنے جسم کا حق ادا کرو، اپنے جسم کا
حق ادا کرو. لہذا دل لگی سے منع نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار تفریح میں نے یہ بات کہہ دی, غلط کہا, بالکل غلط کہا. اور کوئی بولتا ہے یار یہ تو آپ نے غلط بات کہی. یہ دل لگی کر رہا تھا بھائی, تفریح لے رہا تھا, تفریح کر رہا تھا. یہ ہمارے عام جملے جو معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں اور سراسر وہ جھوٹ ہے, جھوٹ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے والے اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہیں, جھوٹ بولنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہیں. لہذا دل لگی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں, مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں, تفریح میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. آپ نے فرمایا مومن کامل اسی وقت بنو گے جبکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دو گے. یہ اصل بات ہے. ہمارے ہاں مذاق میں جھوٹ بولنے کو جائز سمجھا جاتا ہے اور سنجیدگی سے جھوٹ بولنے کو ناجائز سمجھا جاتا ہے. کہ سنجیدگی سے آدمی جھوٹ بولے تو ناجائز ہے, اور اگر دل لگی اور مذاق میں جھوٹ بولے تو جائز ہے. کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے. یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے, دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے. ہاں دل لگی کی بات ہے, شریعت نے منع نہیں کیا. آدمی دل لگی کی بات کرے, حق پر ہو, حق پر بات ہو, جائز بات ہو, جائز بات ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل لگی فرمایا کرتے تھے. ایک بڑھیا آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ میرے کو جنت میں جانے کی دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. واپس مڑ گئی, تھوڑا رونا بھی آنے لگا, رونا بھی آنے لگا. آپ نے فرمایا بلاؤ اس عورت کو, آپ نے فرمایا بلاؤ اس عورت کو. اللہ کسی کو بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں بھیجے گا بلکہ نوجوان ہونے کی حالت میں بھیجے گا. بات صحیح تھی, بات حق پر تھی, حق پر مبنی تھی. تفریح بھی ہوئی, دل لگی بھی ہوئی, جھوٹ نہیں بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا. ایک آدمی آیا کہنے یا رسول اللہ مجھے آپ اونٹ پر سوار فرما دیجئے, مجھے آپ اونٹ پر سوار فرما دیجئے. اونٹ پر سواری کا مطلب یہ کہ مجھے اونٹ دے دیجئے. آپ نے فرمایا میں تو تجھے اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا, اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا. کہنا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ مجھے کیسے برداشت کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ تو ہوتا ہے, ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. تفریح فرما رہے ہیں, دل لگی فرما رہے ہیں. ایک عورت آگے اپنے شوہر کا ذکر کر رہی ہے, یا رسول اللہ میرا شوہر. آپ نے فرمایا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے, تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. گھر پر دوڑے دوڑے گئی, خاوند سو رہا تھا, اٹھایا اور جگایا اور آنکھ کھول کے دیکھ رہی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کی بندی میری آنکھ میں کیوں جھانکتی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول نے کہا تیرا خاوند وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے. تو خاوند نے کہا کہ اللہ کی بندی کون سا آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو, جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. دل لگی فرما رہے ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی یا دیگر کوئی اور صحابی تھے, ان کی آنکھ دکھ رہی تھی. اس سے پہلے ایک واقعہ سنا دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیگر صحابہ سب بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے. مشہور واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرماتے, گٹھلی حضرت علی کے سامنے کر دیتے. کھجور کھائی, گٹھلی حضرت علی کے سامنے, کھجور کھائی, گٹھلی حضرت علی کے سامنے, اور کہا کہ علی علی اتنی ساری گٹھلیاں, مطلب کیا اتنا ماشاءاللہ کھا گئے, اتنا ماشاءاللہ کھا گئے. حضرت علی نے بھی کہا یا رسول اللہ ہم تو گٹھلیاں نکال رہے تھے, آپ کے سامنے تو گٹھلیاں بھی نہیں ہیں, وہ کہاں گئیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کہاں گئیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی بھی دل لگی کر رہے ہیں, صحابہ بھی دل لگی کر رہے ہیں. صحابہ بھی دل لگی کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپس میں ربط تھا, آپس میں ایک تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نہیں کہ وقت کے جناب والا مقتدا بن گئے, وقت کے امام بن گئے, اور وقت کے بڑے بن گئے, بڑے پیر بن گئے, عالم بزرگ بن گئے, اور آپس میں کوئی تعلق نہ ہو. ارے جب اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے نا تو آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا نبی کون ہے. ایسے گھل مل جاتے, ایسے گھل مل جاتے تھے. حضرت ابو بکر کو کہتے تھے یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مغالطہ ہو رہا ہے, آپ کے لیے کوئی تھوڑی سی نشست بنا دیں تاکہ آنے والے کو پتہ لگ جائے اللہ کے نبی آپ ہیں. لیکن آپ کی ہم آہنگی, صحابہ کے ساتھ ربط, صحابہ کے ساتھ تعلق,
صحابہ کے ساتھ گھلنا ملنا اس درجے میں تھا. حضرت ظاہر کھڑے ہوئے نا, پیچھے سے آ کے ایسے پکڑ لیا, حضرت ظاہر کو ایسے پکڑ لیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے کہ من یشتری ھذا العبد منی, کون ہے اس غلام کو خریدے گا؟ یہ تعلق, محبت, کون ہے اس غلام کو خریدے گا؟ کون ہے؟ ابھی سنایا واقع, کون ہے اس غلام کو خریدے گا؟ کہنے لگے یار مجھے پتہ لگا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں, آواز سے میں نے پہچان لیا. تو حضرت ظاہر کہنے لگے اس سے بڑھ کر کون سا موقع نصیب ہوگا کہ میری کمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگی ہوئی ہے. تو کہنے لگے میں ایسے اور اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹنے لگا کہ یار یہ لمحہ زندگی میں کبھی آئے یا نہ آئے. نبی نے ایسے پیچھے سے دبایا, مجھے ایسے پیچھے سے دبایا, اور ان کے کمر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ, کہنے اتنی مبارک گھڑی کبھی آئے یا نہ آئے زندگی میں, نبی نے مجھے اپنی باہوں میں لے رکھا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں اور سکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں جانے لگا. یا رسول اللہ ایسا موقع کب نصیب ہوگا؟ یہ محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ, صحابہ بھی مذاق فرماتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ ہم وقت کے نبی ہیں اور جناب والا امام الانبیاء ہیں, تمہاری مجال کیسے کہ ہم سے ایسی بات کرو. صحابہ بھی, حضرت علی یا دیگر صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنکھ دکھ رہی تھی, آنکھ دکھ رہی تھی. کہا کہ علی, یا اور کوئی صحابی تھے, کہنے تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے, کھجورے کھا رہے ہو؟ ایسے کیوں؟ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے, کھجورے کھا رہے ہو؟ کہنے یا رسول اللہ جس آنکھ سے نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے سے کھا رہا ہوں, جس آنکھ سے نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے سے کھا رہا ہوں. یہ صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگی منع نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کی, صحابہ نے کی. خوش طبعی کا اظہار کرنا یہ شریعت میں جائز ہے, جائز. حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کی خدمت میں کوئی آتا تھا, پائے کہ بزرگ شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا, فرماتے تھے کہ جناب والا کہ اگر کوئی فتویٰ لینا ہے تو یہ شیخ محمد تھانوی بیٹھے ہوئے ان سے فتویٰ لے لو, اگر تمہارے کو بیعت ہونی ہے تو یہ حاجی امداد اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیعت ہو لو, اگر تمہیں حقہ پینا ہے تو ہماری مجلس میں آ جاؤ, حقہ پینا ہے تو ہماری مجلس میں آ جاؤ. لیکن یہ دل کی بات تھی, دن کی بات تھی, اور جب راتوں کے ان کے مصلی سے قریب جایا جائے تو رونے کی بھی آواز آتی تھی, رونے کی بھی آواز آتی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ پورا دل خیر بات کے لیے, نہیں, دل میں اللہ بسا ہوا ہے, دل میں اللہ بسا ہوا ہے. اور جب راتوں کو ان کو دیکھا جائے تو مصلی سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں اور دل لگی بھی کر رہے ہوتے تھے. یہ ملا جلا مزاج ہے شریعت مطہرہ کا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی بس بیٹھا رہے صبح شام جناب والا ذکر و اذکار کرتا رہے. اس روایت سے, ان جملہ باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دل لگی کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خوش طبعی کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خشک مزاج ہو جانا, نہ باتیں کر رہا ہے نہ کسی کے ساتھ خوش طبعی کر رہا ہے, صبح شام مستقل جناب والا ذکر و اذکار میں ہے, عبادت میں ہے, مصلی پر ہے, سمجھتا ہے کہ اسی سے میں اعلیٰ تصوف کے درجات کو پالوں گا. شریعت مطہرہ ایسے آدمی کی کہیں پر بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی اور اس طریقے کو کہیں پر بھی خیر مقدم نہیں کرتی, بلکہ یہ شریعت مطہرہ کے خلاف طریقہ ہے. یہ نبی نے نہیں سکھایا. صحابہ کہنے لگے ہم تو آج کے بعد کبھی سوئیں گے نہیں. صحابہ نے کہا آج کے بعد کبھی بے روزہ ہوئیں گے نہیں. صحابی نے کہا کہ میں کسی عورت کے قریب جاؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا تم ہی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے, تم ہی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. ارے میں سوتا بھی ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزے سے ہوتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, میں عورت کے قریب بھی جاتا ہوں, میں عورت کے قریب بھی جاتا ہوں. صحابہ یہ اعلان کر رہے, اللہ کے نبی نے فوراً نفی فرمائی, نہیں, روزہ بھی رکھو, افطار بھی کرو, سو بھی, اللہ کی عبادت بھی کرو. ایسا غلبہ ہو جانا کہ نہ بیوی کے رہے نہ بچے کے رہے جناب والا عبادتوں میں, ریاضتوں میں, یا اس کے علاوہ دنیا کے مشاغل میں, یہ بھی ناجائز عمل ہے, یہ بھی ناجائز عمل ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کے ہاں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروا رکھا تھا دونوں کے درمیان. ان کی نگاہ ان کی زوجہ پر پڑی, کہا کہ یہ کیسی حالت, کہا کہ تمہارے بھائی ابو ذر کو ہمارا خیال نہیں تو ہمیں بھی بننا اور سنورنے کی کیا ضرورت ہے.
بننے اور سنورنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو ذر کا حال یہ ہے کہ دن بھر روزے سے ہوتے، رات کو مصلی پر ہوتے ہیں۔ ابو ذر کا حال یہ ہے، دن بھر روزے سے، رات کو مصلی پر۔ تو مجھے کس بات کی تلقین ہے کہ میں اپنے آپ کو بناؤں اور سنوار کر رکھوں؟ ابو ذر کو میری طرف کوئی التفات نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بات سمجھ لیں۔ بعض لوگ دنیا کے کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں ایسے الجھ جاتے ہیں میرے عزیزوں، نہ بچوں کو وقت دیا، نہ بیوی کو وقت دیا، نہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی غور و فکر کیا؟ ہاں ایک چیز دی ہے، ایک چیز دی ہے، مال۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر نافرمانی پہ آتے نا، تو باپ کہتے ہیں ہم نے اپنی ساری زندگی ان پر لگا دی، لیکن بچے ہمیں سدھر کے نہیں دیے، بچے تربیت والے ہمیں دکھائی کے ہو کے نہ دیے، ساری زندگی لگا دی۔ ہاں واقعتاً باپ نے ساری زندگی لگائی ہے، لیکن مال کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے نہیں، مال کے ذریعے سے لگائی، وقت کے ذریعے سے نہیں۔ مال سے تربیت نہیں ہوتی، وقت سے تربیت ہوتی ہے، اس لیے کہ تربیت کے لیے وقت چاہیے، جہاں وقت نہیں ہوگا وہاں تربیت نہیں ہوگی۔ لہذا پھر آدمی یہ کہے نا آگے جا کر میں نے اپنی زندگی اپنے بچوں پر لگا دی ہے، جو نتیجہ یہی ہے کہ آیا مال لگایا ہے یا وقت بھی لگایا ہے؟ آیا مال لگایا ہے؟ ہاں بچے کو اسکول اچھا پڑھائے گا، اچھا پہنائے گا، اچھے کپڑے دلائے گا، اچھی سواری کروائے گا، اچھا رہن سہن دے گا، اچھا گھر نصیب کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن بچوں کے ساتھ وقت لگایا؟ بچوں کے ساتھ وقت لگایا؟ بچوں کی تربیت کا الگ سے وقت نکال کر اہتمام کیا؟ الگ سے وقت نکال کر اہتمام کیا؟ آگے جا کر یہ معاملے کو خلط ملط کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے ساری زندگی لگا دی۔ زندگی مال کے اعتبار سے لگائی ہے، وقت کے حساب سے نہیں لگائی۔ بچوں کی تربیت وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اسکول میں یا مدرسے میں اساتذہ وقت دیتے ہیں تو بچہ سلجھتا ہے، تربیت پاتا ہے۔ گھر میں باپ وقت نہیں دے رہا، مال سب کچھ دے رہا ہے، اچھا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر تربیت کا اہتمام کرنا یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہے، ہمارے معاشرے میں ختم ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی اس کا بھی اہتمام کرے، ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کرے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ جناب والا تربیت کے اعتبار سے یا عبادت کے اعتبار سے ایک گوشہ ہو جائے، نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھا تو ان کے گھر میں تشریف لائے، یہاں تک کہ ابو ذر آئے، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے سلمان میرا تو روزہ ہے، آپ جناب والا کھانا تناول فرما لیجئے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، آپ بھی میرے ساتھ کھائیں گے۔ نفلی روزہ تھا، توڑ کر افطار کیا، کھانا کھایا۔ رات کا وقت ہوا تو وہی عادت کہ جناب والا مصلی بچھایا اور اللہ اللہ کرنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان نے پھر لٹا دیا، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر لٹا دیا۔ آخر وقت جو سحر کا کہلاتا ہے، آخر وقت جو سحر کا کہلاتا ہے، اس وقت میں حضرت سلمان نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اب بیدار ہو، اب اللہ کے آگے جھکو، عبادت کرو۔ پھر عبادت کرنے کے بعد کہا اے ابو ذر ان لربک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا فاتی کل ذی حق حقا۔ رب کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، رب کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اور اسی طرح سے نفس کا بھی حق ہے۔ اے ابو ذر ہر حق والے کو حق دینا یہ کمال ہے، ہر حق والے کو حق دینا یہ کمال ہے۔ صبح اللہ کے نبی کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے سچ کہا۔ لہذا شریعت میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ نفی کس چیز کی ہے؟ جھوٹ میں بھی مذاق نہ بولا جائے، مذاق جو ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، کسی حالت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ دل لگی کی بات ہے، ابھی واقعات اللہ کے نبی کے سنا دیے، تفریح کی بات ہے، خوش طبی کی بات ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ایسے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ مسلمان کامل کی علامت ہے، اور مسلمان کی علامت کامل میں سے ایک بات یہ بھی ہے، مسلمان کی علامت کامل میں سے ایک بات یہ بھی ہے
کہ حتی الامکان کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ کبھی زندگی میں یہ موقع آئے نہیں کہ زبان سے جھوٹ نکلے، زبان سے جھوٹ نکلے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، کذابوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، کذابوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کر لیا جائے اسی حالت میں انتقال ہوا تو شمار کس میں ہوگا؟ کذاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور آدمی جس حالت میں مرتا ہے نا اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے، آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے، اور یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ کذابوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت ہوئی تو اللہ کے حضور یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اس لیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولنے والے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر تو ہوگا لیکن اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اگر کبھی کبھار ایسا موقع بھی آ جائے، ایسا اگرچہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے واقعات، ایسے معاملات میں آدمی کچھ کہہ لے، کچھ کہنے کی اجازت ہے، وہاں پر بھی اہل علم فرماتے ہیں کچھ کہنے کی تشریحات میں آدمی ایسی بات کر جائے کہ جہاں پر جناب والا جھوٹ نہ پایا جائے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، اب کوئی ایسا عمل اختیار کرے، اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی تمہارا اس سے جھگڑا ہوا ہے، وہ تو تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، وہ تو تمہارے لیے کیا کر رہا ہے؟ دعائیں کر رہا ہے، اور میں تحقیق سے کہہ سکتا ہوں تمہارے لیے نمازیں پڑھ کے دعا کر رہا ہے۔ اس کا دل کیسے صاف ہوگا؟ حالانکہ اس نے سنا نہیں ہے، لیکن جا کے اس سے کیا کرے؟ خاوند اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، خاوند سے جا کے کہہ رہے تمہاری بیوی تمہارے لیے نماز میں دعائیں کر رہی ہے، وہ اتنے دل سے تمہارے لیے مخلص ہے۔ اب سچ بات ہے، اگرچہ اس کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس کی اس بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے جو اس بھائی کا پیغام اس کو پہنچا رہا ہے، بیوی سے نہیں ملا کہ خاوند کو پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں ہر نماز میں مسلمان کیا کہتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ، کہتا ہی نہیں کہتا ہے السلام علینا، یا اللہ ہمارے اوپر سلامتی نازل فرما، یا اللہ ہمارے اوپر سلامتی نازل فرما، وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ آپ کے جتنے بندے ہیں نا نیک، ان کے اوپر بھی دعا ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہر مسلمان نماز میں دوسرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والا ہو گیا۔ اب یہ دونوں کو ملانے کے لیے جا کر کہتا ہے کہ بھائی وہ تو تمہارے لیے نماز میں دعا کر رہا ہے، اس کا دل کیسے صاف ہو جائے گا؟ دو مسلمان آپس میں شیر و شکر نہیں ہو جائیں گے؟ یہ ایک طریقہ ہے، لہذا کوشش یہ اس بات کی کہ ایسے موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا عمل اختیار کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے اعتبار سے مدینہ لے جا رہے، اور ابو جہل نے اعلان کیا جو لے کر آئے گا نا اللہ کے نبی کو پکڑ کر، نبی تو نہیں مانتے تھے محمد کا، جو محمد کو پکڑ کے لائے گا نا 100 سرخ اونٹ دوں گا، 100 سرخ اونٹ اس زمانے میں اور اس زمانے میں مثالیں آپ لے لیں، کسی کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی 4 پہیوں والی گاڑی ہو، سرخ اونٹ دوں گا۔ سراقہ ابن مالک پیچھے بھی لگے، سراقہ ابن مالک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، پیچھے بھی لگے، اور بڑے قیافہ شناس تھے، نقش قدم پر چلتے چلتے نبی کے قریب بھی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نے دیکھ لیا، اور جیسے ہی قریب آئے آگے گھوڑے کے جو پاؤں تھے زمین میں دس گئے کہ ہمارے نبی کے قریب نہیں آ سکتے، تم ہمارے نبی کے قریب نہیں آ سکتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آپ اپنا کام کیجئے، جہاں تک کے بعد حفاظت کی ہے لوگوں سے اللہ کرے گا۔ بلغ، آپ تبلیغ کرتے رہیے، آپ اللہ کا حکم پہنچاتے رہیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، جہاں تک کہ بات بچانے کی ہے
اللہ آپ کو بچائے گا۔ اور اللہ نے پھر ایسے ایسے مواقع پر دکھایا جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، سارے کے سارے کفار موجود ہیں، آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی کو لٹایا اور کہا علی یہ امانتیں ہیں، لوگوں کو واپس کر دینا۔ ایک مٹھی جو ہے مٹی اٹھائی اور ایسے اٹھا کر پھینکی جناب والا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے سب کی آنکھوں کو چندیا دیا، آنکھیں مسلنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے نکل گئے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، نہیں دیکھنے والے تھے، درمیان میں سے نکل گئے۔ اب جب جناب والا آنکھوں پر سے پردہ ہٹا تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ارے محمد تو نکل بھی گئے۔ کہا کہ چرپائی پہ کون ہے؟ کہا کہ علی لیٹے ہوئے۔ حضرت علی کو جا کے جھنجھوڑنے لگے، تم یہاں کہاں سے؟ کہا کہ میرے کو نبی لٹا کر گئے۔ نبی کہاں گئے؟ تم جانو۔ محمد کہاں گئے؟ تم جانو محمد کہاں گئے۔ سمجھ رہے بات؟ تم جانو۔ حضرت علی اٹھ کے بیٹھ گئے ہکا بکا، اور پھر یہاں سے جب لوگوں کو دوڑانے کی صورت میں پہنچ بھی گئے، پھر بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، پھر بھی، اور یہاں تک کہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر جانے لگے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے پکڑ لیا، پوچھ لیا، اے ابو بکر یہ کون ہے؟ اے ابو بکر یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اب اگر کہیں کہ محمد عربی تو دونوں کے لیے مسائل، دونوں کے لیے مسئلہ، دونوں کے لیے جناب والا پریشانی کا سبب۔ اب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر موقع پر کوشش یہ کرتے ہیں زبان سے حق اور سچ نکلے، زبان سے حق اور سچ نکلے۔ تو کیا فرمانے لگے؟ مجھے راستہ دکھلانے والے ہیں، مجھے راستہ دکھلانے والے ہیں، جن کو اللہ نے حج نصیب کیا، عمرہ نصیب کیا، جن کو نہیں کیا اللہ نصیب کرے۔ مکہ سے مدینہ جانا، آدمی بس میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے بھائی، بس میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں پر گئے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر گئے۔ اب راستے میں کسی رہبر کی ضرورت تو پڑتی ہے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، لہذا حضرت ابوبکر نے کہا یہ مجھے رہبری کر رہے ہیں، میری رہبری کر رہے ہیں، راستہ دکھلانے والے ہیں۔ اس نے یہ سمجھا ارے مکہ اور مدینہ پہاڑوں کے راستے جانا آسان نہیں ہے، لہذا یہ ان کو راستہ دکھا رہا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر کیا کہنے لگے؟ میری مراد تو یہ تھی مجھے جنت کا راستہ دکھانے والے، مجھے جنت کا راستہ۔ یہاں پر بھی جھوٹ نہیں، یہاں پر بھی جھوٹ نہیں، حالانکہ ایسا موقع ہے آدمی بول سکتا ہے، جان بچانے کے لیے آدمی کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن قلبہ مطمئن بالایمان، قلبہ مطمئن بالایمان، اللہ ایسا موقع نہ لائے۔ لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے تو اجازت ہے، لیکن دل مطمئن ہو اللہ کی ذات سے۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں، غالباً حضرت معاویہ یا اور کوئی صحابی، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا موقع آ گیا، مجھ سے جناب والا کلمہ کفر نکلوایا گیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے فرمایا تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دل میرا اللہ کی وحدانیت اور آپ کی نبوت سے مطمئن تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان باقی ہے۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، منہ سے نکال تو دیا لیکن دل مطمئن ہے، دل سے میں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں ٹھکرایا، نبوت کو نہیں ٹھکرایا، جان بچانے کی خاطر یہ بات کہی۔ اس موقع پر بھی کوئی ایسی بات کہہ سکتے تھے، لیکن کوشش کس بات کی کہ نہیں، مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب انگریز ان کو ہندوستان کی جو جنگ تھی پاکستان سے پہلے جب پکڑنے کے لیے آئے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کھڑے ہوئے۔ اب جب جناب والا وہ پکڑنے والے افراد آتے ہیں تو کہتے ہیں قاسم کون ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ سے ادھر کو ہے، اور فرمایا قاسم ابھی ادھر کھڑا ہوا تھا، قاسم ابھی ادھر کھڑا ہوا۔ بات سمجھ رہے؟ جھوٹ بھی نہیں بولا، جان بھی بچ گئی، جھوٹ بھی نہیں بولا، کام بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا۔ تو ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہاں تک کہ کوشش کرتے ہیں کہ کبھی موقع اور ضرورت پڑ بھی جائے نا جھوٹ بولنے کی، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ
یہاں پر بھی کوئی ہمیں ایسا موقع اور ایسا عمل اور ایسی گفتگو نصیب فرمائیے کہ ساری زندگی زبان کی حفاظت کرتے رہے، یہاں پر بھی ہماری زبان پاک اور صاف رہے، یہاں پر بھی ہماری زبان پاک اور صاف رہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی اس موقع پر بھی یہی کوشش کرے۔ ایمان کامل کی علامتوں میں سے ایک علامت، مومن کامل ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت کہ آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور دوسری علامت کیا ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ نہ کرے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے جو نیک بندے کامل ہوا کرتے ہیں کبھی بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتے، خاموشی اختیار کرتے، اور پھر بھی اگر کوئی ان کے ساتھ الجھے قالوا سلاما، قالوا سلاما، ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے جھگڑا ہی ختم ہو جائے، جس سے معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ فضول بحث و مباحثے میں پڑنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ان دو علامتوں کو آدمی اختیار کرتا ہے، کامل مومن ہونے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا